بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ قابل عزت و احترام سامعین و ناظرین، بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قافلہ امام حسین مدینہ سے مدینہ تک اس حوالے سے مسلسل اہل بیت علیہ السلام کی اہل حرم پر جو مصائب، مشکلات اور جو کچھ تاریخ میں پیش آیا، اس حوالے سے دروس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ درس نمبر 84 گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا جناب سعید بن عبداللہ نے کس طریقے سے بہادری دکھائی اور شہادت کا جام نوش کیا۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ظہر سے پہلے کن افراد کی شہادت ہو چکی تھی اور ظہر کی نماز میں شہادت ہوئی جناب سعید بن عبداللہ کی۔ اس کے بعد کون سے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تھے جو آگے بڑھے اور جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج جس صحابی کا ہم ذکر کریں گے اس درس میں، جو صرف نہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے صحابی ہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی صحابیت کا شرف ملا ہے۔ کون؟ انس ابن حارث الکاہلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انتہائی ضعیف العمر تھے، بزرگ تھے، نبی کے نہ صرف صحابی ہیں بلکہ بعض مؤرخین نے اور بعض تاریخ دان نے بلکہ ابن حجر عسقلانی نے العصابہ میں لکھا کہ ان کی نبی سے احادیث بھی موجود ہیں۔ میں چند احادیث اگر کوٹ کر دوں تو بہت، کیونکہ اہم ایک اسی موضوع پہ سید الشہداء کے حوالے سے ان کی حدیث ہے۔ انس ابن حارث کاہلی انہوں نے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث، نبی نے فرمایا تھا بھرے مجمع میں لوگوں کو بلا کے، ان ابنی ھذا یعنی الحسین، میرا یہ بیٹا، امام حسین اسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرا یہ بیٹا یقتل بارض یقال لہا الکربلا، ایک سرزمین پہ قتل کیا جائے گا جس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم نے بڑے مجمع میں، اصحاب کے مجمع میں کہا تھا۔ انس ابن حارث کاہلی روایت کر رہے ہیں۔ فمن شہد ذالک منکم فلینصرہ، لہذا تم میں سے جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کا وہ دور پالے، اپنے اصحاب کو نبی حکم دے رہے ہیں وہ دور پالے، تو اسے ضروری ہے اس کے لیے کہ امام حسین کی مدد و نصرت کرے۔ اگر کوئی وہ تمام کی تمام چیزیں مجبوری اور وہ ایسی چیزیں نہ ہوں جن میں عذر اس کے لیے باقی ہے، لہذا یہ ابن حجر نے بھی لکھا اور مختلف تاریخ دانوں نے، اہل رجال نے لکھا کہ یہ اصحاب نبی میں سے تھے۔ اچھا، عجیب انداز لکھا، جب اصحاب نبی میں سے تھے تو انتہائی بزرگ تھے اور عمر رسیدہ تھے، سید الشہداء کے پاس آ کے اجازت چاہی ہے۔ لکھا، برز شادن وسطہ بالعمامہ، کپڑا لے کے آئے، اپنی پیشانی پہ کپڑا باندھا، اس طریقے سے آئے ہیں۔ کیوں؟ بھویں لٹک چکی تھی، ان بھووں کو اوپر کرنے کے لیے ایک کپڑا پیشانی پہ باندھا اور ایک اور کپڑا منگوایا، شاد باندھنے والا کپڑا جو کمر پہ باندھا۔ نبی کا بوڑھا صحابی ہے، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو اصحاب نبی کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نبی کے جلیل القدر صحابی کو قتل کرنے جو لوگ آئے ہیں، کیا کہیں گے آپ لوگوں نے؟ سوال ہے ان لوگوں سے۔ کمر پہ ایک اور پٹکا باندھا، ایک اور کپڑا باندھا، کمر سیدھی کی۔ بعض جگہ عجیب ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں میں بھی گھوڑے کے ساتھ کپڑا باندھا، کیوں؟ تاکہ گھوڑے سے نیچے گر نہ جائیں، صحیح طریقے سے جنگ کر سکیں۔ عجیب انداز اختیار کیا ہے۔ لما نظر الیہ الحسین، اس بڑھاپے کے باوجود سید الشہداء نے جب یہ جذبہ دیکھا، ایک جملہ کہا ہے، عجیب جملہ کہا ہے، شکر اللہ لکا یا شیخ، اے بزرگ، اے نبی کے صحابی، اللہ آپ کی اس عظیم عبادت پر آپ کا شکر گزار ہے۔
اللہ آپ کو اس کی عظیم جزا دے، اللہ کی نگاہ میں آپ کا یہ عمل قابل شکر و قابل تحسین ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھ کے مسلسل حملہ کیے جا رہے تھے جناب انس ابن حرث کاہلی۔ اچھا، بعض جگہ ان کا لقب میں، نام میں تھوڑا سا تبدیلی کی گئی ہے، مالک الکاہلی کہا گیا، لیکن اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ بعض احادیث میں آیا، بعض زیارت ناحیہ کے نسخوں میں ان پہ سلام بھی وارد ہوا ہے۔ انس ابن حارث کاہلی یا حرث کاہلی بھی بعض جگہ موجود ہے۔ فقتل علی کبرہ 18 رجلا فقتل، بڑھاپے کے باوجود، انتہائی بڑھاپے کے باوجود، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سید الشہداء کے اصحاب میں جتنے لوگ تھے سب کے سب پہلے زخمی تھے، پہلے سے سب کے سب زخم آلود تھے، زخمی تھے، تیر کھائے ہوئے تھے، اس کے باوجود 18 لوگوں کو اس بڑھاپے کے باوجود واصل جہنم کیا ہے نبی کے صحابی انس ابن حارث کاہلی نے۔ اور بعض جگہ عجیب جملہ لکھا ہے، جب سے نبی نے یہ کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پہ قتل کیا جائے گا، لہٰذا جو اس زمانے کو درک کرے، حاصل کر لے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حسین ابن علی کی مدد کرے، اس وقت سے انس ابن حارث کاہلی انتظار میں تھے، دعا کرتے تھے، پروردگار مجھے وہ موقع دے۔ پروردگار نے کیا عظیم سعادت بخشی، نبی کی ہم نشینی نصیب ہوئی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے، اور امام علی، امام حسن سب کے صحابہ میں شمار ہوا ان کا۔ انس ابن حارث کاہلی 18 لوگوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے اور سید الشہداء کے ساتھ جنت میں جگہ پائی۔ یزید ابن زیاد اگلے شہید، بعض تاریخ میں ملا، تقریباً تاریخ طبری کے مطابق یزید ابن زیاد ابن محاصر کندی پورا نام ہے ان کا، رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی یزید ہیں، ایک یزید وہ ہے جو ملعون ہے۔ اصحاب سید الشہداء میں ایک اور یزید ابن ثبیت ہیں جن کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، ادھم ابن امیہ ہیں۔ لہذا ناموں کی طرف انسان جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے گمراہ ہونے لگے۔ یہ توجہ کیجئے گا، ناموں کی سیاست بہت ساری ہمیشہ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اسماء کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ نام ہے، یہ نام ہے، لیکن اصحاب سید الشہداء میں یزید نام کے ہیں، ادھم ابن امیہ ہیں، لیکن ان پہ سلام آ رہا ہے، وہاں یزید ہے، وہ ملعون ہے۔ لہذا ہمارے ہاں اہمیت، خلاصہ ہمارے یہاں اہمیت کردار کو ہے۔ یزید ابن زیاد المحاصر الکندی رضی اللہ عنہ، یہ گئے ہیں جناب انس ابن حارث کاہلی کے بعد۔ عظیم المرتبہ شخصیت، ان کی کنیت تھی ابو الشعثاء، ابو الشعثاء، شین عین فے الف حمزہ، ابو الشعثاء ایک کندی، بہدلہ بے ہا دال لام، بہدلہ ان کے قبیلے کا نام تھا۔ ان کا کیا کام تھا؟ یہ بہترین تیر انداز تھے، بہترین تیر انداز تھے۔ جستا رکبتیہ، اپنے گھٹنے کو توڑا، امام حسین السلام کے سامنے بیٹھ گئے تیر اندازی کے انداز میں، فرما بمئت سہم، 100 تیر چلائے ہیں، 100 تیر چلائے ہیں۔ اور 100 تیر چلانے کے بعد کہتے ہیں، جو راوی نقل کر رہا ہے، میں ان کا اپنا جملہ بھی نقل کروں گا، راوی نقل کر رہا ہے کہ ما سقط منہا الا 5 اسہم، صرف 5 تیر ایسے تھے جو نشانے پہ نہیں لگے، 5 تیر ایسے تھے جو نشانے پہ نہیں لگے۔ اچھا کہاں لگے یہ بتلاؤں گا میں۔ وَكَانَ رَامِيًا، تیر چلائے جا رہے تھے، جملہ کیا کہہ رہے تھے؟ أَنَا بْنُ بَهْدَلَةَ فُرْسَانُ الْعَرْجَلَةِ، میں بہدلہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، شاہ سوار ہوں، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوں۔ تیر چلا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ایک جملہ کہے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، اللہم سدد رمیتہ واجعل ثوابہ الجنہ، اے پروردگار اس کے تیر کے نشانے کو درست قرار دے اور اس کا ثواب جنت قرار دے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب تیر چلا رہے تھے، 5 تیر اپنے نشانے پہ نہیں لگے، تو کہتے ہیں، یہ خود کہتے ہیں، لقد تبین لی
انی قد قتلت 5 نفر، مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ ان تیروں کے ذریعے میں نے زخمی تو بہت کو کیا، لیکن 5 کو واصل جہنم کر دیا ہے، کیونکہ اس جگہ نہیں لگے جہاں میں چاہتا تھا، تو جہاں لگے وہ مر گئے، اور واقعی ایسا ہوا، بعد میں معلوم ہوا 5 لوگوں کو واصل جہنم کر دی اور کئی ساروں کو زخمی کیا۔ لیکن ایسے ہی شہید نہیں ہوئے، یہ سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے، مولا مجھے بھی شہادت کا پروانہ دیجیے، مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے دعا دی ہے اور اس کے بعد اجازت دی ہے، اپنی تلوار کو کاندھے پہ ڈالے گئے ہیں، تیر چلانے کے بعد زخمی حالت میں اپنی تلوار کو کاندھے پہ ڈالے ہوئے جا رہے ہیں، رجت خوانی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مسلسل آگے بڑھ کے حملے کیے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں۔ فلم یزل یقاتل حتی قتل رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ بعض تاریخ کا جملہ، مسلسل لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ کچھ تاریخ میں جیسے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے امالی صدوق میں لکھا، ابو الشعثاء رضی اللہ عنہ قتل 9 من الاعداء، 9 دشمنان اہل بیت کو قتل کیا ہے، واصل جہنم کیا ہے یزید ابن زیاد محاصر کندی نے۔ اور یہ کاہلی کے بعد گئے تھے، انس ابن حارث کاہلی کے بعد رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن شاہ راشوب نے اور کچھ لکھا اس کے آگے بڑھ کے، اور بھی کچھ روایات ہیں کہ جن میں تعداد میں بعض اوقات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف ہے، کتنوں کو قتل کیا اور زیادہ کو قتل کیا نہیں۔ اچھا، اختلاف کی بعض اوقات ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ گھوڑ سواروں کو ہم پہلے اشارہ کر چکے، گھوڑ سواروں کو قتل کرنا الگ ہوتا ہے، جو بغیر گھوڑے کے آئے ہیں، سواری کے آئے ہیں، ان کو قتل کرنا الگ شمار کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے وہ تعداد بیان کر دی، یہ نہیں کہ کچھ نے ملا کے بیان کی، تو اس وجہ سے زیادہ کم ہو جاتی ہے تعداد۔ مگر ان کے شرف کے لیے یہ بات میں سمجھتا ہوں کافی ہے، یزید ابن زیاد المحاصر کندی کہ زیارت ناحیہ میں ان کا نام لے کر سلام کیا گیا ہے۔ وارد ہوا السلام علیہ، یزید نام ہے لیکن سلام وارد ہوا، السلام علی یزید ابن زیاد ابن محاصر کندی، سلام ہو یزید ابن زیاد ابن محاصر کندی پر، جنہوں نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی امام علیہ السلام کے اصحاب ہیں کہ جنہوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ اپنے آپ کو سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پروردگار ہم تمام کو ان اصحاب کا بھی جوار نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کے وفاداروں میں شمار فرمائے انشاءاللہ۔ اور ذکر اسی حوالے سے آنے والے دروس میں کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔